شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بیٹیوں کے حقوق اور بیٹیوں کی فضیلت کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اولاد کے متعلق ایک روایت میں منقول ہے، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بے اولاد مر جاتا ہے ویسے گویا کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اور جو شخص اولاد چھوڑ جاتا ہے ایسے ہے گویا مرا ہی نہیں۔ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ بنسبت بیٹوں کے بیٹیوں پر زیادہ مہربان ہے۔ جو مرد کسی عورت کو جو اس کی قرابت دار اور محرم ہے کسی جائز طریقے سے خوش کرے گا، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹیاں تمہاری نیکیاں ہیں، بیٹے تمہاری نعمت ہیں۔ خدا ہر نیکی پر تم کو ثواب عنایت کرے گا، ہر نعمت کی بابت سوال کرے گا۔ حضرت نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور تو اس سے خوش نہیں، آیا وہ تیرا کوئی نقصان کرتی ہے؟ وہ تو ایک پھول ہے، تجھے خوشبو کے لیے دیا گیا ہے، پھر روزی اس کی خدا کے ذمے ہے۔ آیا تو اس ثمر سے خوش نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بیٹی تھی اور اسی بیٹی سے ان کی نسل چلی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بیٹی کا سوال کیا تھا کہ مرنے کے بعد ان پر روئے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کے مر جانے کی خواہش کرے اور وہ مر جائیں تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن وہ خدا کے نزدیک گناہ گار ہوگا۔ ایک شخص نے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس خبر آئی کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ سنتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، زمین اس کا بوجھ اٹھانے کو موجود ہے، آسمان سایہ ڈالنے کو اور خدا روزی دینے کو، باوجود ان سب باتوں کو تیری تفریح کے لیے ایک پھول ہے۔ پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ایک بیٹی ہو اس کا بوجھ بھاری ہے، اور جس کی دو بیٹیاں وہ ہوں واللہ وہ اس لائق ہے کہ تم اس کی فریاد کو پہنچو۔ جس کے تین بیٹیاں ہوں وہ جہاد ہر قسم تکلیف سے معاف رکھو، اور جس کے چار بیٹیاں ہوں اسے خدا کے بندوں میں حکم دیتا ہوں اس کو قرض دو، اس پر رحم کرو۔ دوسری حدیث میں مفصل ہے کہ جو شخص تین بیٹیوں یا تین بیٹیوں نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوگا اس پر بھیشت واجب ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص دو بلکہ ایک کے بھی نان و نفع کا متکفل ہے اس کے لیے بھیشت واجب ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کی متعلق مولا رسول خدا علیہ السلام نے اس قدر احادیث بیان کی ہیں، ان کی برکت بتائی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں عموماً کہا جاتے ہیں کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں میت کی وارث ہوتی ہیں۔ اس گھر کے باپ کا ماں کا جنازہ نہیں سجتا جہاں پر بیٹیاں نہ ہوں۔ بیٹیوں کی عظمت یہ ہے کہ اگر بندہ گھر سے باہر جو سامان لائے تو آنے کے بعد سب سے پہلا جو سامان ہے اپنے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کے حوالے کرے، بیٹیوں سے محبت کرے گا، بیٹیوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں پال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کرے گا، اسے جنت الفردوس میں جگہ بھی عنایت فرمائے گا۔ بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام رکھا ہے، ان سے جو نفرت کرتا ہے وہ میں آگے بھی بیان کر چکا ہوں، وہ ملعون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گناہ گار کے زمرے میں لائے گا۔ بیٹیاں آخر تک ماں باپ کے ساتھ چلتی ہیں، ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق خدمت کرتی ہیں۔ اس کے برعکس عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیٹے جو ان سے ہیں نافرمانی زیادہ کرتے ہیں، مگر ان میں بھی کچھ تابع دار ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر نافرمان ہوتے ہیں، بیٹیوں کی طرح ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ بیٹیاں ماں باپ کا پوری طرح خیال رکھتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں اور ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہیں۔ تو وہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کے گھر دونوں اولادیں ہیں، اور خصوصی طور پہ وہ خوش قسمت ہے جس کی بیٹیاں ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو بیٹیاں جو ان سی ہیں وہ بھی لاولد نہیں بندہ مارتا، اس کی نسل بیٹی سے چل جاتی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ان کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چلی، کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور بیٹیاں نہیں تھیں۔ اگر ان کی اور بیٹیاں ہوتی تو ان سے بھی نسل چلتی۔ نسل صرف مولا رسول خدا کی اس کی ایک دلیل ہے کہ صرف
ان سے چلی ہے بی بی فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ سے، اور اسی سے ان کی اولاد میں امام حسن حسین علیہ السلام کی آگے اولاد چلی، وہ اولاد رسول کہلاتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کا ادب کرو کہ تمہارے نبی بھی بیٹیوں کا ادب کرتے تھے۔ جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جس وقت آتی تھی تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب گھر سے باہر جاتے اور کسی شہر سے باہر جاتے، جب واپسی پہ آتے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آتے اور سلام سب سے پہلے وہاں پہ آتے۔ اس سے ہمیں ایک تو بیٹی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی عظمت کیا اسلام میں، اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے کس قدر پیار تھا اور ان کے بچوں سے۔ تو آپ کی ہم پیروی کرتے ہوئے جو مولا رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک اور روایت ہے کہ اس میں کہا ہے کہ جب آدمی کی ایک سے دو بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرا سہارا بنتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے کہ تیری بیٹی ہے، میں تیرا بوجھ اٹھاتا ہوں، میں تو اکیلا نہ سمجھ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کے ساتھ آ گیا ہے، اور اس کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ بیٹیاں جتنی بھی ہوں، یہ نیکیوں کا جو ان سے نا حساب نہیں ہوتا، نیکیاں، اور جو بیٹے ہیں وہ نعمت ہے، اس کا حساب لیا جائے گا کہ انہیں کیسا کیا کیا، مگر بیٹی جو آئے گی اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ بیٹی کے آنے کے بعد انسان کے لیے منزل آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور اس کے تمام معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی اللہ کی طرف سے نیکی کا ایک عطیہ ہے، اس کی قدر کریں۔ ہمارے ہاں عموماً معاشرے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو تو کئی جگہ پہ رونا پڑ جاتا ہے، لوگ بیٹیوں کا زیادہ ہونا نحس قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ اس چیز کو اسلام میں بڑی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ بیٹی کا پیدا ہونا خوشی کا باعث ہے، نیکی ہے آپ کے لیے، آپ کی آخرت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق اپنی بہنوں بیٹیوں سے ماؤں سے پیار کریں۔ خصوصی طور پہ بیٹیوں کا آپ دیکھیں، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ مولا علی کو کس قدر پیاری تھی۔ اسی طرح حضرت معصومہ کم، ان کا دیکھیں، ہم ان خاندان اہل بیت میں دیکھیں بیٹیوں کی کس قدر عظمت ہے۔ اگر ہم اس عظمت کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی کہ اولاد رسول میں بیٹی کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے اور بیٹی کے مدارج بلند کیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے، تو اس کے بعد ہمیں مسلمانوں کو خصوصی طور پہ بیٹیوں کے ہونے پہ منہ نہیں بنانا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کئی آدمیوں کی بخشش صرف بیٹیوں کی وجہ سے ہو جائے گی کہ انہوں نے بیٹیوں کو اچھا پالا، اچھی تربیت دی، اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہو جائے گا۔ اب بیٹیوں کی عظمت کے لیے یہ ہے کہ ہم انہیں بچپن میں جیسے ہی پیدا ہوئے، بچپن سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ۔ اگر ہم اسے بچپن سے پردے کا عادی بنا دیں گے، اسے اسکارف پہنانا شروع کریں گے تو وہ مرتے دم تک اسکارف پہنے گی اور پردہ کرے گی۔ اب یہ ہماری تربیت پر ہے، تو آپ کو کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ہم عموماً آدمی کی عزت تب خراب ہوتی ہے جب ہم خود عورت کو خراب کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ بیٹی، ماں، بہن، بیٹی جو بھی ہے اس کے پردے کا اہتمام کریں۔ تو اسی طرح اس کے مصداق ہے نا کہ اکبر کے دور میں اس نے دیکھا کہ بیبیاں اس دور میں نہیں ننگے سر جاتی تھیں، اس نے دیکھا کہ کچھ بیبیاں ننگے سر جا رہی ہیں، عورتیں، تو اس کے متعلق اس نے ایک شعر کہا تھا۔ تو اکبر نے پھر جب دیکھا تو اس کو بہت غیرت ہے، اس نے کہا یہ کہ ایک شعر میں ایک چیز بیان کیا ہے، بے پردہ جو نظر چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین پر گڑ گیا، پوچھا جو ان کا پردہ کدھر گا، کہا عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اب ہمیں اپنی عقل پہ پردہ نہیں پڑنے دینا چاہیے، یہ سارا قصور آدمی کا ہوتا ہے کہ عورت کو پردے میں رکھے، پردے کے آداب بتائے، اور یہ بتائے کہ پردہ جو ان سا بیٹیوں کو کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے بڑا پردہ کرنے والا کوئی نہیں، آپ نے ان کی سیرت پہ چلنا ہے، بی بی نے کبھی پردہ نہیں اتارا۔ تو بیٹیوں کو نصیحت کی جائے کہ وہ پردہ اپنا ڈھانپ کے رکھیں تاکہ کوئی نامحرم کی نظر ان پہ نہ پڑے، اور بیٹیوں کی ہم ایسی تربیت کرنے کے بعد جنت میں بڑے اعلیٰ بلند مقام پر چلے جائیں گے۔ بیٹی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام معصومین نے فرمایا، حضرت مولا امام حسین علیہ السلام نے حضرت بی بی سکینہ کو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگا تھا۔
اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آئمہ معصومین کو کس قدر بچیوں سے بیٹیوں سے پیار تھا۔ آپ نے تہجد کی ایک روایت میں ہے کہ تہجد کی دعا میں دعا مانگا تھا، بی بی سکینہ سلام اللہ کو مانگا تھا۔ مولا حسین کو کس قدر بی بی پیاری تھی، یا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ بی بی سکینہ بھوکی پیاسی 10 محرم والے دن کس طرح مولا حسین علیہ السلام جب شمر خنجر چلا رہا تھا، روایت کے مطابق بی بی پہنچی ہیں اپنے بابا کے پاس۔ یہ دیکھیں بیٹیوں کی عظمت، ہمیں اس عظمت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مولا رسول خدا کے فرامین کے مطابق بیٹیوں کی عزت کی جائے، ان کا مقام دیا جائے، ان کا شرعی حق ہے، ان کی وراثت انہیں دی جائے، اور اس میں سے کوئی کسی قسم کی بھی بخل نہ کیا جائے، جو ان کا حق ہے انہیں ہر صورت دیا جائے، اس سے انہیں محروم نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے شرعی حق مقرر کیا ہے، اور ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرو، کیونکہ یہ قیدی ہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمارے قیدی ہیں، ان کے لیے ہم اچھا اہتمام کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، تاکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ پیش آئے۔ بچیاں بھی اس طرح قیدی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تاکہ آگے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔